السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ راجو ایک غریب کسان تھا۔ اس کے دو بچے تھے۔ بڑی لڑکی کا نام رانی تھا اور چھوٹے لڑکے کا نام سمی۔ کسان کی بیوی پہلے ہی مر چکی تھی۔ کسان کی اپنی زمین نہیں تھی۔ وہ ایک ذمہ دار کے ہاں ملازم تھا۔ ذمہ دار بہت ظالم انسان تھا۔ کسان دن رات محنت کرتا مگر ذمہ دار بہت کم اجرت دیتا تھا۔ ایک دفعہ کسان بیمار ہو گیا مگر ذمہ دار نے اسے اتنے پیسے نہیں دیے کہ وہ اپنا صحیح سے علاج کروا سکے۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے کسان مر گیا۔ اب رانی اور سمی بالکل اکیلے رہ گئے۔ اس گاؤں میں ان کا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں تھا۔ ویسے بھی گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ اس گاؤں میں بہت کم گھر تھے۔ یہ لوگ بھی انہی کی طرح غریب اور محنت کرنے والے تھے۔ ذمہ دار نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بالکل بے آسرا ہو گئے۔ دونوں نے سوچا کہ یہاں ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہمیں یہاں سے شہر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ایک صبح دونوں بہن بھائی اپنے سفر پر نکلے۔ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئے تھے، بس ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سفر کتنا لمبا ہوگا۔ گاؤں سے باہر نکلے تو آگے ایک وسیع میدان تھا۔ دور دور تک کوئی درخت نہ جھاڑی تھی۔ آسمان پر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سورج کی تپش سے زمین جل رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی ننگے پاؤں صبح سے سفر کر رہے تھے۔ دوپہر تک گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سمی نے کہا، باجی میرا گلا خشک ہو رہا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ رانی نے کہا، بھائی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، شاید کوئی کنواں مل جائے، پھر ہم پانی پی لیں گے۔ سمی خاموش ہو گیا۔ وہ چلتے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں جل رہی تھیں اور گلے میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اچانک سمی خوشی سے چلایا۔ اس نے زمین پر گھوڑے کے کھر کا نشان دیکھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، جیسے ایک چھوٹا سا کنواں ہو۔ وہ کہتا ہے، وہ دیکھیں باجی، گھوڑے نے میرے لیے اپنے کھر سے ایک چھوٹا سا کنواں بنایا ہے اور اب ہم پانی پی سکتے ہیں۔ رانی نے کہا، بھائی ابھی نہیں، اگر تم گھوڑے کے کھر کے نشان سے پانی پیو گے تو تم ایک چھوٹے سے بچھڑے میں بدل جاؤ گے، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں بہت پیاسا ہوں۔ سمی کہتا ہے، مگر اس نے اپنی بہن کا کہنا مانا اور پانی نہیں پیا، اور اسی طرح وہ تیز دھوپ میں چلتے رہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد پھر سمی نے گائے کے کھروں کا ایک نشان دیکھا۔ اس میں بھی پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ وہ پھر اپنی بہن سے کہتا ہے، باجی باجی وہ دیکھیں، گائے نے اپنے کھروں سے میرے لیے ایک چھوٹا سا پانی کا کنواں بنایا ہے، میں اس میں سے پانی پی لوں۔ نہیں سمی، ابھی نہیں، اگر تم اس میں سے پانی پیو گے تو گائے کے بچے میں بدل جاؤ گے میرے بھائی، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سنو، ہمیں اس وقت تک چلنا ہے جب تک کہ ہم کنویں تک نہ پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر ہم جی بھر کے پانی پئیں گے۔ کنویں کے کنارے درخت ہوں گے، ان کے سائے میں ہم آرام کریں گے، کنویں کے پانی سے اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کریں گے، ہماری آنکھیں جلنا بند ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ میدان میں آگے بڑھتے گئے۔ ان کے ننگے تلوے گرم زمین سے جھلسے ہوئے تھے۔ سمی کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی کنویں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب سمی کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پیاس کی شدت سے رو رہا تھا، مگر سورج کی گرمی سے اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اچانک اس نے ایک اور قدم کا نشان دیکھا۔ یہ کافی چھوٹے قدموں کا نشان تھا جو درمیان سے بٹا ہوا تھا، یعنی یہ ایک بھیڑ کے قدموں کا نشان تھا۔ اس میں صاف پانی بہت تھوڑا سا تھا جو دھوپ میں دور سے چمک رہا تھا۔ اب اس نے بہن سے کچھ نہیں کہا اور جلدی سے گھٹنوں کے بل جھک کر اس سے پانی پی لیا، اور اسی وقت وہ ایک چھوٹے میمنے میں بدل گیا۔ رانی نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک بھیڑ کا بچہ کھڑا تھا۔ رانی نے پریشان ہو کر بھیڑ کے پاؤں کے نشان کی طرف دیکھا تو وہاں پانی خشک تھا۔ رانی فوراً سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے، پھر وہ دکھ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اب سمی، جو ایک بھیڑ کا بچہ بن گیا تھا، بہن کو روتے دیکھ کر بہن کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اچانک دور سے ایک گھوڑا سوار آتا نظر آیا۔ جب گھوڑا سوار قریب آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا
کہ ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، جبکہ ایک چھوٹا بھیڑ کا بچہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھا ہے۔ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر وہ اٹھا اور اپنی بہن کے آنسو چاٹنے لگا۔ اس آدمی نے ان کے قریب آ کر کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ لڑکی نے اسے بتایا، میرا نام رانی ہے اور یہ میرا بھائی ہے، اور سارا واقعہ اسے بتایا۔ آدمی نے سارا واقعہ سن کر کہا، میں نے سنا تھا کہ اس علاقے میں کوئی جادوگرنی رہتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ میں ایک تاجر ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، تمہارا اور اس بھیڑ کے بچے کا خیال رکھوں گا۔ تم میرے گھر میں کھانا پکانے کا کام کرنا، اس طرح تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ رانی نے تاجر کی بات مان لی اور اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا، اور تاجر نے گھوڑے پر ان کو بٹھایا اور لمبے سفر کے بعد اپنے گھر پہنچا۔ تاجر کے گھر میں رانی بہت مطمئن تھی۔ اس نے دیکھا کہ تاجر ایک شریف آدمی ہے۔ ایک دن تاجر کی ماں اس سے ملنے آئی تو اس نے رانی کو دیکھا تو اسے رانی بہت پسند آئی۔ اس نے رانی کی شادی تاجر سے کر دی۔ اب رانی تاجر کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہنے لگی۔ رانی جہاں جاتی، بھیڑ کا بچہ اس کے پیچھے رہتا۔ زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ایک دن تاجر کو کام کے سلسلے میں بہت دور شہر جانا پڑا۔ تاجر کے جانے کے بعد وہاں ایک بہت بدصورت بوڑھی عورت آئی۔ اس نے رانی سے کہا، میں بہت بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ رانی اس وقت پانی پی رہی تھی۔ اس نے وہ گلاس وہیں میز پر رکھا اور اندر کھانا لینے چلی گئی۔ بوڑھی جادوگرنی نے جلدی سے جادوئی پاؤڈر پانی میں ڈالا۔ رانی نے کھانا لا کر بوڑھی عورت کو دیا۔ چالاک بوڑھی عورت نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کھانا لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد رانی نے وہ پانی پیا۔ شام تک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو گئی اور 3 دن کے اندر ہی اندر رانی بہت کمزور اور پیلی پڑ گئی۔ 3 دن کے بعد تاجر گھر آیا تو اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، رانی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رانی کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اگلے دن تاجر جب کام پر گیا تو وہی جادوگرنی پھر آ گئی۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں اگر آپ پسند کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ بوڑھی جادوگرنی کہتی ہے کہ تمہیں دریا پر جانا ہے اور دریا کے پانی سے نہانا ہے۔ میں بھی وہاں ہوں گی اور کچھ پڑھائی کروں گی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلے۔ اگر کسی کو علم ہو گیا تو میرا جادو کام نہیں کرے گا۔ رانی نے کہا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن وہ سب کام ختم کر کے شال اوڑھ کر گھر سے نکلی اور دریا پر پہنچ گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب رانی دریا پر پہنچ گئی تو بوڑھی عورت بھی آ گئی اور کہنے لگی، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی ڈالو۔ جب رانی پانی ڈال رہی تھی تو بوڑھی عورت چپکے سے اس کے پیچھے گئی اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو ایک بھاری پتھر سے باندھ دیا۔ پھر اس پر جادو کیا جس سے وہ موم کا مجسمہ بن گئی اور دریا میں اس کو دھکیل دیا۔ بھیڑ کا بچہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا، صرف روتا رہا۔ دوسری طرف بوڑھی بدصورت جادوگرنی نے خود کو جادو کے زور سے ہو بہو اپنے آپ کو رانی جیسا بنا لیا۔ شام کو جب تاجر گھر میں آیا تو رانی کو دوبارہ صحت مند اور خوبصورت دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن بھیڑ کا بچہ سب کچھ جانتا تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس رہتا، کھانا بھی نہ کھاتا اور ہر روز صبح اور شام کو دریا کی طرف جاتا اور وہاں دریا کے کنارے گھومتا رہتا اور بکرے کی آواز میں اپنی بہن کو پکارتا رہتا اور ہوا کی سرسراہٹ میں آہوں کی آواز سے اسے جواب ملتا۔ بوڑھی جادوگرنی نے دیکھا کہ بھیڑ کا بچہ ہر صبح شام کہیں چلا جاتا ہے۔ اس نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ روز دریا کے کنارے جاتا ہے۔ وہ بھیڑ کے بچے سے نفرت کرنے لگی۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں کاٹیں اور چھریوں کو تیز کریں۔ پھر اس نے ایک نوکر کو کہا کہ بھیڑ کے بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ پھر اس نے تاجر سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھیڑ کے بچے کو ذبح کریں، تو تاجر بہت حیران ہوا کیونکہ
वो تو جادوگرنی کو رانی ہی سمجھتا تھا۔ کہنے لگا کہ تم تو اس کو اپنا بھائی کہتی تھی اور تم اس سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی تھی، اور آج تم اس کا گلا کاٹنے کی باتیں کر رہی ہو۔ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ عورت کا دماغ گرمیوں کی ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ بھیڑ کا بچہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ چھریوں کو تیز کیا جا رہا ہے، لکڑیاں کاٹی جا رہی ہیں، تو وہ ڈر گیا اور گھر سے بھاگ کر دریا کے کنارے آیا، جہاں ہوا میں لمبے سرکنڈوں میں سے آہیں بھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے وہاں اپنی بہن کو آوازیں دیں اور کہا، بہن، وہ مجھے ذبح کرنے والے ہیں، وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں اور چھریاں تیز کی جا رہی ہیں۔ نوکر جو بھیڑ کے بچے کو پکڑنے کے لیے دریا پر آیا تو بھیڑ کے بچے کو انسانوں کی طرح بولتے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسی عورت کی رونے کی آوازیں سنی جو کہہ رہی ہے، اے میرے بھائی، میرے گلے میں ایک بھاری پتھر ہے، میری انگلیوں سے ریشمی گھاس اگ رہی ہے اور میرا جسم ریت میں دھسا ہوا ہے۔ دریا کے کنارے بھیڑ کا بچہ بھی رو رہا تھا اور دریا سے بھی سسکیوں کی آوازیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر تاجر کے پاس آیا اور سارا ماجرا اسے سنایا۔ تاجر تیزی سے اس کے ساتھ دریا کی طرف بھاگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور تاجر نے بھی بھیڑ کے بچے کو بولتے سنا اور سسکیوں کی آوازیں سنی۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ پانی میں گئے اور انہوں نے ایک عورت کے مجسمے کو باہر نکالا۔ تاجر نے دیکھا یہ تو ہو بہو رانی جیسی ہے۔ پھر عورتوں نے اسے نہلایا اور سفید لباس پہنایا۔ پھر ایک بزرگ نے اس پر جادو کا اثر ختم کیا تو رانی نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر بھیڑ کے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر بزرگ آدمی نے ایک پیالہ پانی پر دم کیا اور بھیڑ کے بچے کو پانی پلایا تو وہ فوراً سمی بن گیا۔ رانی نے بھاگ کر سمی کو گلے لگا لیا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ تاجر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش تھا۔ رانی، تاجر اور سمی تینوں خوشی سے رو رہے تھے اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک ساتھ گھر چلے۔ جہاں بوڑھی جادوگرنی بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہی تھی، جب اس نے رانی کو دیکھا تو غصے سے چلانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بس صورت بڑھیا بن گئی اور چیختے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب تاجر سمی کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ اس نے اس کی بہت اچھی پرورش کی۔ وہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا شکاری بن گیا اور تاجر نے اپنی بہن کی شادی سمی سے کر دی۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کر دیں۔ اللہ حافظ۔